بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو۔ جناب صرف 6 ججز کے خط سے اتنا فرق پڑا ہے، ابھی تو پروب ہونا ہے، ابھی تو ذمہ داروں کا تعین ہونا ہے، مگر ججز کو حوصلہ ہوا، کچھ اور نہیں، چیف جسٹس کو ہی حوصلہ ہو گیا ہے، اور ان کے وہ فیصلے جو زندگی میں کبھی یعنی شک سے بالاتر نہیں تصور کیے جاتے تھے، اب وہ بھی ماشاءاللہ، حالانکہ ابھی یہ فل کورٹ نے اس پر فیصلہ سنانا ہے، مگر وہ کہا چلو بھائی، شاید وہ بھی انتظار کر رہے تھے۔ ضروری نہیں ہے کہ چیف کی پوزیشن میں بیٹھنے والے کا قد کاٹ، دل، حوصلہ، گردہ سب کچھ ہی چیف ہو۔ جی ہاں، یہ بھی کوئی اتنی ضروری بات نہیں ہے، لیکن بہرحال آج ہم جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، عمران خان صاحب کی رہائی کی تاریخ کا پتہ چل گیا ہے ہمیں، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا، میں بھی آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ وہ آج دیگر کچھ تگڑے معاملات ہوئے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ یہ تو سچویشن بالکل مختلف ہو رہی ہے۔ امریکی حکام پہنچے جیل میں، وہ اصل کیوں پہنچے، کس کے لیے پہنچے، اس کی بھی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتانی ہے۔ کچھ اور دیگر چیزیں جی، وہ شیر افضل مروت صاحب کا والا معاملہ واقعی بڑھ گیا جی۔ آج پہلی بار عمران خان صاحب کی سیاستدانوں سے ملاقات ہوئی ہے جیل میں، وکلا سے علیحدہ ہوئی ہے، سیاستدانوں سے آج پہلی بار ملاقات ہوئی ہے۔ اس کی کچھ تفصیل ہے۔ بشریٰ بی بی کو زہر دینے والے معاملے پہ ٹی وی کو کس طرح پروجیکشن دی گئی، انہوں نے سارے معاملے کو کیسے لے کے چلا، اصل حقیقت ڈاکٹر سے بات ہوئی تو کیا تھی، وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں جی۔ سب سے پہلے نا سائفر کیس، ٹھیک ہے، سائفر کیس میں آپ کو پتہ ہے ضمانت اور کلعدم، سزا ہی کلعدم کرانے کے حوالے سے نا انٹرسٹڈ ہے عمران خان صاحب، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ اس میں جان کوئی ہے نہیں اور اس نے ختم ہو جانا تھا، اور سرکار جو ہے، ہماری گورنمنٹ جو ہے، حکومت جو ہے، وہ چاہتی ہے کہ یہ عید کے بعد تک چلا جائے معاملہ، کیونکہ کوئی اچھی خبر نہ مل سکے، عمران خان صاحب عید اپنے اپنوں میں نہ گزار سکے۔ یہ ہوتا ہے کہ ذرا عیدیاں عیدات اندر کٹائی ہے نا، لائک یہ والی پوزیشن ہو جاتی ہے۔ تو عمران خان صاحب کے جو وکلا ہے، وہ عمران خان صاحب کی ضمانت میں انٹرسٹڈ بھی نہیں تھے، وہ ہیں کہ بھائی سزا کالعدم ہو، یہ کیس ہی ختم ہے، اور جو ہونا بھی ایسا ہی ہے، تو وہ انٹرسٹڈ ہے، کیونکہ اگر سزا ختم ہوگی تو عمران خان صاحب کی نااہلی بھی ختم ہوگی، اور نااہلی ختم ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ توشہ خانہ کیس، وہ جو ہمایوں دلاور صاحب نے جو فیصلہ دیا تھا، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزا کالعدم کی ہوئی ہے، نااہلی کالعدم نہیں قرار دی ہوئی نا، تو یہی ہوا تھا۔ تو کہا یہ کہ جو وکیل ہیں عمران خان صاحب کے، سلمان صفدر صاحب، انہوں نے کہا چیف جسٹس کو، انہوں نے کہا سر 2 سے 3 سماعتیں عید سے پہلے کر لیں تاکہ عمران خان صاحب عید اپنے لوگوں میں کر سکیں، مگر وہ درخواست نہیں مانے گی۔ اچھا، مجھے لگتا ہے کہ اچھا ہو چلا نہیں مانے گی، جتنی جلدی سے فیصلے ہوئے ہیں تو ذرا اس پہ تھوڑا سا وقت گزارے تاکہ پتہ چل جائے، ہاں جی، آگے کہیں اور معاملہ نہ پھنس جائے۔ تو مگر بہرحال 16 اپریل تک جی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے، یعنی 16 اپریل کو، کیونکہ سلمان صفدر صاحب جو ہیں، جو وکیل ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے کہا چیف جسٹس جو سائفر کی جو پوری عمارت ہے نا، وہ زمین بوس ہو چکی ہے، سرکار اپنے مقصد میں کامیاب ہوئی ہے کہ عید سے پہلے فیصلہ نہ ہو، وہی جو بات میں نے بھی آپ کو بتائی۔ انہوں نے کہا الیکشن اور لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں، انہوں نے یہ مجھے یقین دلایا ہے کہ عید کے بعد 16 اپریل کو کیس کنکلوڈ کر کے فیصلہ دے دیں گے، 16 اپریل کو کیس کنکلوڈ کر کے فیصلہ دے دیں گے، یعنی آخری کیس میں 16 اپریل کو یا تو عمران خان صاحب کی بریت ہو جائے گی یا سزا معطل ہو جائے گی، یعنی یہ تاریخ تک تو واقعی میں نے کہا کتنا کلیئر ہو رہی ہیں چیزیں۔ آج جیل کی کافی ہائپ تھی کہ جی امریکی لوگ، امریکی حکام اڈیالہ جیل پہنچے ہیں، سفارت خانے کے لوگ پہنچے، جی ہاں پہنچے ہیں، مگر وہ پہنچے تھے نور مقدم کیس آپ کو یاد ہے، جی ہاں، وہ جو ایک سفارتکار کی صاحبزادی تھی جن کو بڑے برے طریقے سے مارا گیا تھا جی، ان کے مجرم ہے ظاہر جعفر، وہ امریکی نیشنل ہیں، ان سے ملاقات کے لیے کونسلیٹ یہ رسائی تھی جس میں امریکی حکام پہنچے تھے، اور سپرنٹینڈنٹ جیل کے کمرے، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کے کمرے میں یہ ملاقات ہوئی تھی۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ جو ڈونلڈ لو کی پیشی پہ جو کانگریس مینس نے ڈیمانڈ کی تھی نا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کی جائے، سفارت خانے کو دیکھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کو کس کنڈیشن میں رکھا ہے، لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ ڈیمانڈ سے متعلق سمجھ رہے تھے، وہ ملاقات ہونی ہے، یہ طے بات ہے، یہ 200% طے بات ہے، مگر آپ کو پتہ ہے یہ سفارتی معاملات میں اس میں کمیونیکیٹ کرنے میں بھی تھوڑا وقت لگتا ہے، یہ وہ ملاقات نہیں تھی، ٹھیک ہے جی۔ بشریٰ بی بی کی زہر خورانی کے حوالے سے بھی کچھ خبریں بتا دوں تو وہاں ڈاکٹر جو ذاتی معالج عمران خان صاحب کے، ڈاکٹر عاصم یوسف، وہ آج ملاقات کی انہوں نے بشریٰ بی بی سے، وہ کہتے ہیں معدے میں ابھی بھی ان کے جلن ہے، 2 ماہ پہلے ان کو کچھ دیا گیا تو میں اس وقت شکل دیکھ کے تو نہیں بتا سکتا، ابھی ان کی طبیعت بہتر تھی، لیکن ماضی میں جو کچھ ہوا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، طبیعت ان کی 100% درست نہیں ہے، بشریٰ بی بی کے ٹیسٹ ہونے چاہیے،
ان کے جب تفصیلی مکمل ڈیٹیل ٹیسٹ ہوں گے تب ہی بتایا جا سکتا ہے. مگر جیو کی ٹاپ سکرین اور اس کے علاوہ دیگر بہت ہی ٹوسٹ کر کے بتا رہے کہ او ہو، اب جس طرح ان کو بتایا گیا انہوں نے وہی بیچاروں نے بتانا ہے نا، مسئلہ یہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی بشریٰ بی بی نے جھوٹ بولا ہے اور ان کو کوئی زہر نہیں دیا گیا. لائک یہ والی بات ہے، وہی ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں. عقل کے اندھو شکل دیکھ کے پتہ تھوڑی چلتا ہے کہ زہر دے دیا گیا. یہ تو مکمل ٹیسٹ کے بعد ہی ہو سکتا ہے نا. اور ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے ان کے پورے ٹیسٹ ہو جائیں تو پھر تفصیل بتا سکتا ہوں. 100% ان کی طبیعت درست نہیں ہے. مگر میں نے ان کو بتایا کہ وہاں اپنے بہت سارے معاملات بھی دور سے چل ہی رہے ہیں نا، کہ کیا کس کو کس طرح کا اور کس دائرے کے اندر، کس پیرائے کے اندر کس چیز کو رپورٹ کرنا ہے. ہاں، علیمہ خان صاحبہ نے آج بڑی بات کی، بالکل بہنوں والی بات ہی کی. انہوں نے کہا عمران خان کے حوالے سے میں صرف یہ بتا دوں اور کہ یہ صرف اور صرف سائبر کیس مر چکا ہے، اس کو صرف کھینچ رہے ہیں، اس میں کچھ نہیں. انہوں نے کہا اگر میں جج ہوتی نا تو ملک کے سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ کو جیل بھیجنے پر، ادھر رکھنے پر شرمندہ بھی ہوتی اور معافی بھی مانگتی. یعنی انہوں نے انڈائریکٹلی معافی کا مطالبہ ہی کیا ہے عمران خان صاحب سے. ہاں یہ انہوں نے ضرور کہا، انہوں نے کہا میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہاں میں عمران خان جیل میں مر جائے گا کبھی ہار نہیں مانے گا، کیونکہ میں اسے بچپن سے جانتی ہوں. یقین ہے نا جی بہن کو بھائی پہ. اور بھی ایک تو خیر پاکستان کی عوام کو بھی یقین آ رہا ہے، جس کو نہیں تھا مخالف کو بھی پتہ چل گیا کہ بھائی یہ بندہ وہ نہیں ہے کہ ڈیل کر کے کوئی سعودی عرب چلا جائے گا، ڈیل کر کے کوئی لندن چلا جائے گا، کوئی پلیٹلیٹس کم کرا لے گا. اتنے پہ تو سارے متفق ہیں نا. ہاں جی، جب تکلیف نہیں ہوتی پہ وہی کہہ رہے ہیں اتنے لاکھ روپے ان کے مہینے کے لگ رہے ہیں، اتنے کا دیسی چکن کھا رہے ہیں، اتنے کا قورمہ کھا رہے ہیں. بھائی تمہارے پیسوں سے کھا رہے ہیں، اگر کھا بھی رہے ہیں تو وہ ان کو یہ تکلیف باہر کیوں نہیں جایا گیا، یہ باہر اس نے کیوں نہیں کیا. فرق ہوتا تھوڑا جن لوگوں کے ساتھ نے زندگی گزاری ہے ان میں اور ان لوگوں میں فرق ہوتا ہے. سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، کچھ اینٹ سے اینٹ بجا کے 1 سال تک کے لیے دبئی میں بھی بیٹھ گئے تھے. یہ نہیں ہے کھڑا ہوا صحیح کھڑا ہے غلط کھڑا ہے، جو بھی کھڑا ہے عوام نے بتا دیا. سب سے بڑی لارجسٹ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے پاکستان کی. بس مجھے تو اتنا پتہ ہے، اس کے پیچھے میں کیوں جاؤں. عوام نے کہا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ ہمارے بیچ میں کھڑے ہیں. تو بس سمپل سی بات. تو اچھا اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوتا ان باتوں کو، اور بس وہ جس طریقے سے جواب دینا وہ علیحدہ دے دے، مگر جواب اوریجنلی ان کا اس کا کسی کے پاس نہیں ہوتا. ہاں ATC کی فیصلہ آباد کی عدالت تیز ہوئی ہوئی ہے کہ 9 مئی کے جو بندے ہیں نا 16 جو مفرور ہیں ان کی جائیدادیں ضبط کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا. چلے کر کے دیکھیں کیا ہوتا ہے. ہاں فواد چودھری صاحب کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ جناب جسٹس عامر فاروق صاحب کے سامنے تھے جی، انہوں نے فواد چودھری کو 22 مقدمات میں 3 ہفتوں کے لیے حفاظتی ضمانت دے دی ہے. انہوں نے کہا کسی مقدمے میں فواد چودھری کو گرفتار نہیں کرنا. اور ہاں فواد چودھری کو 3 ہفتوں میں متعلقہ عدالتوں میں رابطہ کریں. بھائی کیا مسئلہ ہے سر؟ اب دیکھیں یہ 6 ججوں کے خط کا اثر نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کیا بات ہے، اس کا کمال نہیں ہے کہ جسٹس عامر فاروق صاحب کب اس طرح ریلیف دیتے تھے؟ ابھی دیتے تھے جی ہاں، اب دے رہے. تو سم ٹائم کسی بندے کو حوصلے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، شاید یہی وجہ ہوتی ہے. تو میں تو ان 6 ججز کے خط کو بہت ہی میننگ فل لیتا ہوں. اللہ کرے یہ دائمی ہو جائے معاملات تو مزہ آ جائے، زبردست ہو جائے یہ ساری چیزیں. بہرحال امید تو رکھنی ہمیں چاہیے. پٹیالہ جیل میں جی آج پہلی دفعہ عمران خان صاحب سے صرف سیاسی لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے اور سیاسی رہنماؤں سے ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کی. آج وکیل نہیں تھے اس ملاقات میں. عمر ایوب صاحب تھے، شبلی فراز تھے، رؤوف حسن تھے، بیرسٹر گوہر تھے، سیف اللہ نیازی تھے اس ملاقات میں، اور اون عباس ببی شامل تھے. خیر ملاقات باقی لوگوں سے بھی، مگر اس ملاقات میں یہ لوگ نہیں تھے. انتظار پنچوتا وغیرہ تھے اس ملاقات میں. مگر ہاں ملاقات ہوئی ہے اور اسد کیسر بھی تھے. تو اس ملاقات میں یہ بات طے ہو گئی کہ اس ملاقات میں شیر افضل مروت نہیں تھے اور پہلی دفعہ، اور اس ملاقات میں پہلی دفعہ عمیر نیازی بھی نہیں تھے. فوکل پرسنز کی کمیٹی پھر فائنل ہو گئی ہے جی. عمر ایوب صاحب نے بھی باہر آ کے بولا ہے کہ جی میں خود ہوں فوکل پرسن میں شامل ہوں، بیرسٹر گوہر شامل ہیں فوکل پرسنز میں، اور شبلی فراز شامل ہے اور عمر ایوب شامل ہے جی. یہ افراد ہیں جو طے کریں گے کہ عمران خان صاحب سے کس نے ملاقات کرنی ہے اور کس نے ملاقات نہیں کرنی. یعنی پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی چہرے کو اور عمران خان صاحب کی پالیسی کو جو ریپرزینٹ کریں گے یہ 4 افراد کریں گے. ٹھیک ہے جی. اور احتجاج اور تحریک کے حوالے سے اسد کیسر صاحب نے ملاقات کے بعد کہا، انہوں نے کہا ہمارا اتحاد جو ہے نا وہ محمود خان اچکزئی سے
سردار اختر مینگل سے ہے، جماعت اسلامی MWM اور سنی اتحاد کونسل سے ہے۔ اختر مینگل کے گھر میں ہمارا اجلاس ہوگا عید کے فوراً بعد، اور پہلا جلسہ ہم پشین میں کریں گے، اور ایجنڈا صرف اور صرف یہ ہے، آئین اور قانون کی حکمرانی۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، چینل دیکھیں تو چینل سبسکرائب کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔